میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیے، موتیوں والا تاج سر پر سجائے، شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ذی قعدۃ الحرام 1429 سن ہجری 2008 سن عیسوی کے عظیم الشان سالانہ بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے عظیم مرکز صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں لاکھوں مسلمان ملک با ملک، شہر با شہر، گاؤں با گاؤں، قریہ با قریہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو بخیر و عافیت اتمام تک پہنچائے اور ہمیں آزمائش کے بغیر ہی کامیابی نصیب کرے۔ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شافعی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، ایک بار میں شہر بصرہ سے ایک قریہ یعنی گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت یکایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا، میرے رفیق کو اس نے شہید کر ڈالا، ہمارا مال و متاع چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا۔ میں نے جو تو ہاتھ کھولے اور چل پڑا، مگر پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا، میں شدت پیاس سے نڈال ہو چکا تھا، لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اتفاق سے وہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا۔ میری پکار سن کر بجائے پانی کے وہ ننگی تلوار لیے باہر نکلا اور چاہا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے۔ اس کی بیوی آڑے آئی مگر وہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے آیا اور میرے سینے پر چڑھ گیا۔ میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ یکایک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دہاڑتا ہوا برآمد ہوا۔ شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو اچھل کر دور جا گرا۔ شیر نے جھپٹ کر
اسے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں اس غیبی امداد پر اللہ عز و جل کا شکر بجا لایا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اس وقت صحرائے مدینہ میں مجھے سن رہے ہو، اور مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات پر سننے والوں اور سننے والیوں، دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی۔ كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے۔ اے دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، اے ڈکیتیاں مارنے والوں، اے لوٹ مار کرنے والوں، اے ڈاکوؤں، اے دھاڑیلوں، اے چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، اے تاوان طلب کرنے کے لیے بے گناہوں کو اغوا کرنے والوں اور غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں، اس حکایت میں تمہیں عبرت کے بے شمار پھول مل سکتے ہیں۔ تمہیں اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں قہر خداوندی کی بجلی گرتی ہے تو اس طرح کے ظالم لوگ کتے کی موت مارے جاتے ہیں اور ان پر دو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور آخرت کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا گناہ دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اس میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی۔ خوفناک ڈاکو کا بھی آپ نے تذکرہ سماعت فرمایا، وہ لوٹ مار کی خاطر قتل ناحق بھی کرتا تھا، دنیا ہی میں اس نے ظلم کا انجام دیکھ لیا اور آنے والی نسلوں کے لیے سراپا عبرت بن گیا۔ اب نہ جانے اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، نیز قیامت کا معاملہ ابھی باقی ہے۔ آج بھی ڈاکو عموماً مال کے لالچ میں قتل ناحق بھی کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے قتل ناحق انتہائی بھیانک جرم ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی
علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی شریف میں حضرات سیدینا ابو سعید خدری و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اے لوگوں کا مال ناحق دبا لینے والوں، اے لوگوں کی جیب کاٹ کر ان سے رقمیں نکال لینے والوں، اے مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر لوٹ لینے والوں، ان کے اموال پر قبضہ جمانے والوں، ان کی زمینیں غصب کرنے والوں، اے وہ کسانوں جو غریب لوگوں کی زمینیں دبا کر اس پر کھیتیاں سرسبز و شاداب دیکھ کر خوش ہو جاتے ہو، اپنی آخرت کو مت بھولو۔ آج جو مال حرام بآسانی گلے کے نیچے اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، وہ بروز قیامت کہیں تمہیں سخت مصیبت میں نہ ڈال دے۔ سنو سنو، حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ الامان الامان الامان۔ حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم شریف میں نقل کرتے ہیں، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، بے اذن پروردگار، غیبوں پر خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس دراہم یعنی رقم اور سامان نہ ہو وہ مفلس یعنی غریب و نادار ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس یعنی غریب مسکین نادار وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھا گیا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ اے نمازیوں، اے روزہ داروں، اے حاجیوں، اے سخاوتیں کرنے والوں، اے پوری زکوٰۃ نکالنے والوں، اے صدقات و خیرات میں حصے لینے والوں، اپنے چہرے پر داڑھی سجانے والوں، زلفیں رکھانے والوں، امامے کا تاج اپنے سر پر جگمگانے والوں، اے ہر سال حج و عمرے کی سعادت پانے والے مالداروں، سب ڈر جاؤ، لرز اٹھو۔ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، سخاوتیں، فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں تہی دامن اور خالی کا خالی رہ جائے، جن کو کبھی گالی دے کر، کبھی بلا اجازت شرعی ڈانٹ کر، بے عزتی کر کے، ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے، عاریتاً چیزیں لے کر واپس نہ لوٹا کر، قرض دبا کر، دل دکھا کر، الزام تراشی کر کے، تہمتیں لگا کر، طرح طرح سے دل آزاریاں کر کے ناراض کر دیا ہوگا، ایسے لوگ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے،
اور نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ الامان الامان الامان۔ کیا اب بھی چوریوں سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی ڈکیتیاں نہیں چھوڑو گے؟ اے جیب کاٹنے کی نیت سے آنے والوں اور لوگوں کی جیبوں پر نظریں گاڑنے والوں، اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ تمہاری ہاتھ چالاکی تمہیں کہیں آخرت میں پھنسا کر نہ رکھ دے۔ کھاؤ گے اتنا ہی جتنا تمہارا پیٹ ہے، پہنو گے اتنا ہی جتنا تمہارا تن ہے، باقی تمہارے یہ ساری غذائیں اور کھا جائیں گے، کچھ ڈاکٹر لے جائے گا، کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسے بددیانت اور بے غیرت پولیس والے لے جائیں جو رشوتیں دے کر تمہیں پالتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ میں کتنا بچے گا؟ جتنا پیٹ میں گیا، جو پیٹ میں گیا وہ بھی آگ ہے، یہ غذا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کی حقیقت آگ ہے، تم مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی ایسی بیماریاں ہو سکتا ہے تمہیں ہو جائیں کہ پانی کا قطرہ تمہیں اتارنا نصیب نہ ہو۔ مان جاؤ، خدا را مان جاؤ، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اور چپ چاپ دو زانوں بیٹھ کر بیان سننے لگو اور توبہ توبہ پکارنے لگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والے حضرات حقوق العباد کے بظاہر معمولی نظر آنے والے معاملات میں بھی ایسی احتیاط کرتے ہیں کہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ان سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ایک باغ کے اندر نہر میں سیب دیکھا، اٹھایا اور کھا لیا۔ کھاتے تو کھا لیا، مگر پھر احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیوں کھایا؟ چنانچہ تلاشتے ہوئے باغ تک پہنچے، جس رخ سے سیب آیا تھا نہر کے کنارے چلتے 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 آخر ایک باغ تک آ کر رکے جہاں سیبوں کے درخت تھے۔ تو یہ طے ہوا کہ یہ سیب یہیں کا گرا ہوگا۔ چنانچہ باغ کی مالکہ جو کہ خاتون تھیں، ان سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے معذرت چاہی۔ اس خاتون نے عرض کی، اے اللہ کے نیک بندے، یہ باغ مجھے اکیلے کا نہیں ہے، میں بادشاہ کی اس میں شراکت دار ہوں، پارٹنرشپ ہے میری، آدھا باغ میرا آدھا بادشاہ کا ہے، چلیے تو میرا آدھے سیب پر جو حق بنتا تھا وہ میں نے آدھا معاف کیا، اب آدھا معاف کرنے کا تو مجھے میں مجاز نہیں، تو بادشاہ معاف کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس اللہ کے ولی کو دیکھیے کہ بادشاہ کہیں دور بلخ میں رہتا تھا، اس کے محل پر آپ سفر کر کے پہنچے اور آدھا سیب معاف کروا کر ہی دم لیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان۔ اور ایک ہماری حالت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، اس حکایت میں بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جانے والوں، سبزیوں اور پھلوں کی ریڑھیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں ڈال لینے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی شے بھی اگر بغیر اجازت شرعی استعمال کر ڈالی اور قیامت کے روز پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی تنبیہ المغترین میں نقل کرتے ہیں، مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی نوجوان نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ یہ سننا بہت آسان ہے، سائے کے نیچے آرام، ہم سب سائے میں بیٹھے ہوئے خوش ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے جو اسلامی بھائی اس وقت دھوپ میں ہوں گے وہ اندازہ لگائیں کتنی تشویش ہو رہی ہوگی، کیسا ہو رہا ہوگا کہ ہم بھی شامیانے تلے پہنچ جائیں، چھت کے نیچے آ جائیں۔ اور یہ نوجوان 70 سال تک، اب نوجوان نہ رہا، خیر یہ شخص
70 سال تک اس نے اس طرح گزارے کہ کبھی اس نے سائے کے نیچے آرام نہیں کیا، نہ عمدہ غذا کھائی. ایسا نیک پرہیزگار اور نفس کو مارنے والا. جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جو کچھ جواب دیا اس کو دل کے کانوں سے سنیے. کہنے لگا اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں. تو حقوق اللہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو بے پوچھے بخش دے، وہ قادر، ہر چیز پر قادر ہے. بندے بھی اس کے، بندوں کے حقوق بھی اسی کے ہیں، لیکن اس نے یہ قانون اپنا رکھا ہے کہ بندے سے معاف کرواؤ. تو وہ تنکا معمولی خلال، لکڑی کی معمولی سے لکڑی باریک سی، وہ معاف کروانا رہ گیا دنیا میں. دیکھیے کتنی آزمائش ہو گئی ان کے لیے کہ جنت سے روک دیا گیا ہے مجھے، کہ وہ کیوں معاف نہیں کروایا. تو ذرا غور تو کیجئے کہ ایک معمولی لکڑی جنت میں داخلے سے مانے یعنی رکاوٹ ہو گئی. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہاں، معمولی لکڑی کے خلال کی تو کیا ہی بات ہے. آج کل تو بغیر دعوت کے دوسروں کے یہاں کھانا ہی کھا ڈالتے کھانے والے. یاد رکھیے بغیر بلائے کسی کی دعوت میں گھس جانا شرعاً منع ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا. نیز آج کل قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں. ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا. اے لوگوں کا قرضہ دبا لینے والوں، پیسوں کے لیے خامخواہ دھکے کھلانے والوں، ٹال مٹول کرنے والوں، قرضہ لے کر بھلا دینے والوں، کان کھول کر سنو. میرے آقا، میرے مرشد اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نقل کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. یعنی صرف 3 پیسوں کے بدلے 700، وہ بھی باجماعت تقریباً 3 پیسے. تو یہاں تو 700 اور باجماعت نمازیں ظاہر ہے وہ دینی پڑ جائیں گی جو مقبول بھی ہوئی ہوں. تو اپنے کو تو نماز پڑھنا اول تو نصیب کتنا ہوتا ہے اور جو پڑھتے ہیں ان کو نماز پڑھنا کتنا آتا ہے، یہ ہر ایک اپنے اوپر غور کر لے. تو آخرت کا حساب جو یہ بڑا مہنگا پڑے گا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سے بھائیوں، ہم تو دعا کرتے ہیں اے خدا تواب ہمیں بے حساب بخش دے. اے خدا بند قدوس تیری قسم ہم حساب کتاب نہیں لا سکیں گے، ہمیں حساب کی طاقت نہیں مولا، بے حساب بخش دے. اگر حساب ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ تو بہرحال یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے. اور یہ بیان ظلم کا انجام آپ سن رہے ہیں. تو جو ظالم ہے وہ سخت نقصان میں. حضرت سیدنا سلیمان طبرانی قدس سرہ الربانی اپنے مجموعہ احادیث الموسوم طبرانی میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو، مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے. علمان علمان علمان.
قرض کی بات چلی تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ رب عزت عز و جل اس کی حفاظت کے لیے اس پر چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا، گویا ہر حال میں گناہ کا میٹر چلتا رہے گا اور ہر صورت میں اس پر اللہ رب عزت عز و جل کی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا، اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب مطلب ہوتا ہے تو خوشامد اور جھوٹے وعدے کر کے بعض لوگ قرضہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر افسوس 100 کروڑ افسوس لے لینے کے بعد ادا کرنے کا نام نہیں لیتے۔ غیرت مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اپنے اس محسن کے گھر جلد تر جا کر شکریہ کے ساتھ قرض ادا کر آتے، مگر آج کل حالت یہ ہے کہ اگر قرض ادا کرنا بھی ہے تو بیچارے قرض خواہ کو خوب دھکے کھلا کر رلا کر اس غریب کی رقم کو توڑ پھوڑ کر یعنی تھوڑی تھوڑی مقدار میں قرض لوٹایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بلا وجہ قرض خواہ کو دھکے کھلانا بھی ظلم ہے۔ عام طور پر بیپاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ رقم گلے میں موجود ہونے کے باوجود شام کو لے جانا، کل آنا وغیرہ کہہ کر بلا اجازت شرعی ٹرخاتے اور دھکے کھلاتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ اگر شام کو قرض چکانا ہی ہے تو ابھی صبح کے وقت چکا دینے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ عوام تو کجا، خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں، اس کو لتاڑتے ہیں، اس کو ایذا پہنچانے والی نظروں سے گھورتے ہیں، اس کو ذلیل کر کے اٹھا دیتے ہیں، اٹھ بے چل نکل کہہ کر اس غریب کا دل سب کے سامنے توڑ دیتے ہیں، اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، سلطان دو جہان رحمت عالمیان جانے جانان محبوب الرحمن عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، من آذا مسلما فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ افسوس 100 کروڑ افسوس، آج ہماری سوچ
عجیب و غریب ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کو ایذا دینا کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ہائے اگر یہی ہمارا انداز رہا تو ہمارا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر سرا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یا اب بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے۔ وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کی اب روب قضا ہے۔ جو قوم کے مالک تھی علوم اور حکم کی، اب علم کا وہ نام نہ حکمت کا پتہ ہے۔ کھو جن کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، گمدشت میں ایک قافلہ بے تبل و درا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ اے چشمہ رحمت بے ابی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے۔ جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے۔ 100 بار تیرا دیکھ کے اف اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ برتاؤ تیرے جب کہ یہ اعداء سے ہیں اپنے، اعداء سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے۔ امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے۔ جو خاک تیرے درس پہ ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے۔ جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے۔ جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں، پھر آخر ہیں تمہارے۔ اے اللہ کے محبوب نگاہ کرم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سجل لنا اشکالنا۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں، پھر آخر ہے تمہارے۔ نسبت بہت اچھی ہے، اگر حال برا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی۔ ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کبھی کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کر بیٹھے ہیں تو اس سے آپ کا چاہے ایسا ہی قریبی رشتہ ہے، بے شک بڑے بھائی ہیں، وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ اس کے والد ہیں، شوہر ہیں، سسر ہیں، یا کتنے ہی بڑے رتبے کے مالک ہیں، چاہے صدر ہیں، چاہے وزیر اعظم ہیں، چاہے استاذ ہیں، پیر و مرشد ہیں، یا امام و خطیب ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، بغیر شرمائے توبہ بھی کیجئے اور اس بندے سے معافی مانگ کر اس کو راضی بھی کر لیجئے۔
ورنہ خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ سنو سنو اے لوگوں کا دل دکھانے والوں، اے دل آزاریاں کرنے والوں، اے مسلمانوں کو ایذا دینے والوں، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والوں، اے لوگوں کے دل دکھانے والوں، اے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والوں، سنو سنو۔ دیکھیں بعض اوقات طنز کرنے سے بھی ایذا ہو جاتی ہے، بعض اوقات بلا وجہ اس پر تنقید کرنے سے بھی ایذا ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں، اگر موٹے کو کہو گے یہ موٹا تو بھی ایذا ہو جائے گی، نابینا کو کہو گے اندھے تب بھی ایذا ہو جائے گی، اے بہرے، اے گونگے، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، بے وقوف کہیں کا، بلا عذر بلا اجازت شرعی اس طرح کے الفاظ کہنے سے بھی دل آزاریاں ہوتی ہیں۔ بظاہر بہت معمولی دل آزاریاں لگتی ہیں، یہ بہت معمولی فعل لگتے ہیں، لیکن دل آزاری آخر دل آزاری ہے، مسلمان کا دل دکھانا یہ بہت خطرناک ہے۔ سنو سنو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبہ مشرفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مسلمان کی حرمت یعنی مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، تو مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا بلا اجازت شرعی، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں کی دل آزاریوں کا سبب بننے والوں، سنو، حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں سے اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے۔ اے لوگوں کو ایذا دینے والوں کان کھل کر سنو، اسے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو دیا کرتا تھا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ارے ایذا تو بہت معمولی حرکت سے بھی بسا اوقات ہو جاتی ہے، ہائے ہائے ہمارا کیا بنے گا؟ سنو سنو، اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو خوفزدہ کرنا یا ایذا دینے والی نظروں سے گھورنا، اس کی بھی شرعی اجازت نہیں ہے کہ یہ بھی ایذا ہے۔ ہاں جب تک شرعی اجازت کے تحت کرے تو الگ بات ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، پتہ چلا کہ صرف ہاتھ سے ہی ایذا نہیں ہوتی، صرف کلاشن کوف سے ایذا نہیں ہوتی، صرف خنجر یا چھری سے ایذا نہیں ہوتی۔ یہ زبان جو یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اس سے بڑی ایذائیں ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے بھی ایذا ہوتی ہے، منہ سکیڑنے سے بھی ایذا ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی ایذا ہوتی ہے، ٹانگ کے اشارے سے بھی ایذا ہوتی ہے۔ نے ٹانگ لہراتے ہوئے کہا کہ ایک رکھوں گا، اشارے سے کہا، یہ بھی تو ایذا ہوئی نا، جبکہ بے وجہ شرعی ایسا کیا تو یہ بھی ایذا ہوئی۔ تو جسم کے مختلف اعضاء سے بھی ایذا ہو سکتی ہے، لکڑی سے بھی ایذا ہو سکتی ہے، ڈنڈی سے بھی ہو سکتی ہے، ہاں ایک تنکے سے بھی ہو سکتی ہے، سوئی سے بھی ہو سکتی ہے، اور بم سے بھی ہو سکتی ہے، دھماکے سے بھی ہو سکتی ہے، دہشت گردی سے بھی ہو سکتی ہے، چوری ڈکیتی سے بھی ہو سکتی ہے، جیب کترنے کی حرکت سے بھی ہو سکتی ہے، چھین لینے سے بھی ہو سکتی ہے، چھپا لینے سے بھی ہوتی ہے اور چرا لینے سے بھی ہو سکتی ہے، قتل کرنے سے بھی ہو سکتی ہے تو زخمی کرنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایذا کی صورتیں سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ تحریر سے بھی ایذا ہوتی ہے، جی ہاں، تحریر ایسی ایذا دینے والی تحریریں بھی لوگ ظاہر بناتے ہی ہیں، اس سے بھی ایذا ہوتی ہے۔
تو ناحق ایذا بہت خطرناک ہے، خدا کی قسم عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، ساری پھونپھا نکل جائے گی، ساری اکڑی ختم ہو جائے گی، سارا روب داب جاتا رہے گا۔ اے ارباب اقتدار تم بھی خبردار، اگر تم اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر تم نے مسلمانوں کو ایذا دی کہ آج تمہارے پاس کرسی ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کرسی بہت زیادہ عارضی ہے؟ مختصر سی زندگی میں تم نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے کرسیوں پر آئے، بڑے کھل کے کھیلے، آخر کہاں گئے؟ سب کا سب لاپتہ ہے۔ کوئی قبر کے اندر اتر گیا تو کوئی کسی ملک میں جا چھپا ہوگا، کوئی کسی شہر میں جا چھپا ہوگا۔ تو یہ کرسی کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہوگی، اس سڑی ہوئی مریل کرسی کے پیچھے بھاگنے والا ہی مجھے تو عقل مند نظر نہیں آتا۔ تو بیچارہ کوئی ایسے ہی ہے کہ جو ایسی کرسیوں کے پیچھے بھاگتا اور اس کے لیے معاذ اللہ پھر قتل و غارت گری بھی کرتا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور سیاستیں کھیلتا ہو اور ترکیبیں بناتا ہو، رشوتیں دیتا ہو۔ توبہ توبہ توبہ، خدا کی قسم اگر مجھے تو کسی ملک کا مفت میں گھر چل کر بھی کوئی وزیر اعظم بنائے نا تو میں نہیں بنوں گا۔ ٹھیک ہے شیخ چلی والی بات ہے، لیکن میں نے تو اپنے دل کی بات کہی ہے۔ بدگمانی کرو گے تم پھنس جاؤ گے کہ یہ ایسے ہانکتا ہے، نہیں، بدگمانی مت کرنا، میں نے اپنے دل کے جذبات ادا کیے ہیں۔ مجھے غلامی مصطفیٰ کی کرسی چاہیے، ذہن نصیب غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل جائے تو پھر تو کیا بات ہے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو کاش ہمیں تو غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل جائے۔ تو اے دنیا کے مختلف ملکوں میں سننے والوں، مدنی چینل کے ذریعے سننے والوں، تم بھی غور کرتے چلو۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین دوسروں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی درجہ حساس ہوتے تھے اور ادائیگی یہ حق میں حیرت انگیز حد تک محتاط تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، وہاں احادیث مبارکہ لکھتے رہے۔ ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا، لہذا عاریتاً یعنی وقتی طور پر کسی اور سے دوسرا قلم مانگ لیا۔ واپسی پر وہ قلم بھولے سے وطن ساتھ لیتے آئے، جب یاد آیا تو صرف قلم واپس دینے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وطن سے ملک شام کا سفر اختیار کیا۔ تو دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی پرائی چیز کے معاملے میں کس قدر ڈرتے تھے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہم اس معاملے میں کس قدر بے خوف ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر دوسروں کی چیزیں رکھ لینا اگرچہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے، مگر قیامت میں صاحب حق کو اس کا بدلہ چکانا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دوسروں کے ایک ایک دانے اور ایک ایک تنکے کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز، مثلا چادر، تولیہ، برتن، چارپائی، کرسی وغیرہ وغیرہ ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کے مالک کی طرف سے اذن عام ہو اور عرف والا کوئی معاملہ ہو تو پھر استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ مثلا کسی کے گھر مہمان بن کر گئے تو عموماً ان چیزوں کے استعمال کی صاحب خانہ کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں بغیر اجازت، چپل کے مالک کی اجازت کے بغیر چپل پہن کر استنجا خانے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کسی کے چپل پہن کر استنجا خانے تشریف لے گئے اور جس کے چپل ہیں وہ باہر جانے کے لیے اپنے چپل کی طرف آیا، چپل غائب پا کر یہ سمجھ کر کہ چوری ہو گئے، بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا اور ننگے پاؤں چلا گیا۔ آپ نے اگرچہ واپس آ کر وہ چپل وہیں رکھ دیے، مگر اس کا مالک تو انہیں ضائع کر چکا، اس کا وبال کس پر؟ اور اگر اس کا مالک ضائع نہیں بھی کر پایا، اس کو مل بھی گئے، تب بھی آپ نے بغیر اجازت استعمال کیا کیوں؟ تو بہرحال آپ کی وجہ سے اس کے چپل ضائع ہو گئے تو آپ ظالم قرار پائے۔ اسی طرح حرمین طیبین میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بکثرت دوسروں کے چپل پہنتے ہیں، دروازے پر چپل کی ڈھیر لگا ہوتا ہے اور پہن لیتے ہیں۔ تو اس طرح چپل اگرچہ مالک چھوڑ کر چلا گیا تو غیر مستحق اس چپل کو نہیں لے سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کے ٹھیک ہے مکس ہو گئے، نہیں مل رہے، ادھر ادھر ہو گئے، آپ ننگے پیر چلے جائیں۔ آقا کی گلیوں میں ننگے پیر چلنا تو پھر سعادت در سعادت ہے۔ تو یہ بھی ظلم ہے، کسی کے چپل بلا اجازت اٹھا کے چلے جانا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی ظلم کے بدلے، صرف ایک ظلم کے بدلے
ظالم کی ساری نیکیاں لے کر بھی مظلوم خوش نہ ہوگا. ہائے ہائے. تو بہرحال معاملہ بڑا نازک ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صحیح بھائیوں. بہت سمجھنے کی بات ہے, بہت کوشش کرنی چاہیے, بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھ جائے. ابھی بیٹھے ہوئے بھیڑ ہے تو ہرگز یہ نہ ہو کہ اس کو کونی ماری, اس کو گھورا کہ دور ہٹ, یہ کیا تو نے مطلب ہے کہ دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر, ساری جگہ گھیر کر بیٹھا, اٹھ اٹھ کر کے اس کا گھٹنا جھٹکے سے اٹھا دیا. یہ سب دل آزاریوں کے طریقے. آپ کو ٹھیک ہے جگہ کشادہ چاہیے نا, تو اس کا طریقہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ہاتھ باندھ کر منت کریں, اس کی خوشامد کریں کہ بڑے بھائی ذرا میری کمر رہ گئی ہے یا میرے پاؤں سون ہو رہے ہیں, اگر ایسا ہے تو یعنی اس طرح کا عذر ہے تو یہ پیش کر دیں, یا ویسے کہہ دیں بڑے بھائی بڑی مہربانی ہوگی اگر تھوڑا سا آپ سرک جائیں گے تو میں ذرا وہ کھل کر بیٹھ سکوں گا, آپ کی بڑی مہربانی, جزاک اللہ جزاک اللہ. تو وہ جگہ بھی دے دے گا اور اس کی دل خوش کرنے کا انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. جگہ دے کر وہ خوش ہو جائے گا. اور اپنے آنکھیں نکالی, اس کو گھورا, ہٹ کیا ساری تیرے باپ کی جگہ ہے, گھیر کے بیٹھ گیا ہے. تو اگر اس نے جگہ دے بھی دی تو یقین مانے اس کا دل ایسا دکھے گا, ایسا دکھے گا, عین ممکن ہے کہ سارے صحرائے مدینہ کے اجتماع کا ثواب لے کر بھی وہ آخرت میں راضی نہ ہو, بلکہ زندگی کی پچھلی نیکیاں بھی دینی پڑ جائیں. عین ممکن ہے کہ اس کا دل ایسا دکھ جائے, ایسا دکھ جائے, سو دکھ جائے کہ وہ اپنے گناہ بھی آپ کے متھے تھوپ کر مسکراتا ہوا جنت میں چلا جائے اور آپ روتے ہوئے جہنم میں جا گرے. تو اگر کسی آس پاس والے کا دل دکھا بیٹھے, آپ کا پڑوسی ہے کچھ دیر کے لیے, اس کا بھی یاد رکھیے تھوڑی دیر کے لیے جو برابر میں بیٹھا, بس میں آپ کی سیٹ پر بیٹھا, یہ بھی ایک طرح کا حق ہے, حق کے پڑوس کا. اس میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ حق کے ہمسائیگی اس معاملے میں تم نے ادا کیا کہ نہیں. تو اس لیے ایسوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہی کرنا, خود دبوچ, خود اپنے بھینچ جائیں, آپ سکڑ جائیں, بھلے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, دوسروں کو راحت پہنچائیں تو آپ کو اللہ راحت نصیب کرے گا. آپ کو انشاءاللہ قبر میں راحت ملے گی, اس سے پہلے نزا میں ملے گی, انشاءاللہ اس سے پہلے دنیا میں بھی راحت ملے گی, قیامت میں بھی راحت ملے گی, اور جنت کی ابدی راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ. دلوں کو خوش کرنا سیکھ لو, مسلمانوں کی دل جوئی کرنا سیکھ لو. مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ فرضوں کے بعد سب سے افضل عمل مسلمانوں کا دل خوش کرنا ہے, شرعی اعتبار سے خوش کرنا. تو جو مسلمانوں کا دل دکھاتے ہیں, خواہ کا گھورتے ہیں, جاڑتے ہیں, طنز کرتے ہیں, دھکے مارتے ہیں, خواہ کا دھکم پیل کرتے ہیں, گھٹنے مارتے ہیں, دادا گیریاں کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, دھاندلیاں کرتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں بیچاروں کو, جھوٹ بول کے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ میرا بٹوا گم ہو گیا تو میرا بیگ چوری ہو گیا. اس طرح کے بھی گھوم رہے ہوں گے اس وقت اجتماع گاہ میں کہ یہ گم ہو گیا اور وہ گم گیا, اب تو میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے. اور آپ کو کیا پتا کتنوں سے کرایہ لے کر اب آپ کے پاس 99 سے کرایہ لے چکا ہوگا, سینچری آپ سے پوری کرنے لگا ہو. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, نہ کسی کو ٹھگو, نہ کسی کو ٹھگنے دو, ایسے ہو جاؤ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے, اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, آپ سب کو بے حساب بخشے. آپ سب کے صدقے مجھ پاپیوں بدکار گناہگاروں کے سردار اتار بد اتوار کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق العباد کے معاملے میں کسی کی رعایت نہ فرماتے تھے. چنانچہ شاہ غسان نیا مسلمان ہوا تھا اور اس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی تھی, کیونکہ اس کے سبب اس کی رعایا کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی تھی. شاہ غسان طواف کر رہا تھا, اس دوران کسی غریب اعرابی کا پاؤں شاہ غسان کے کپڑے پر آ گیا. غصے میں آ کر شاہ غسان نے ایسا زوردار تماچا مارا کہ اس غریب اعرابی کا دانت شہید ہو گیا. اعرابی جو ہے یہ عرب کے دیہاتیوں کو بولتے ہیں, تو اس کا دانت شہید ہو گیا. اس مظلوم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نالش کر دی, فریاد کر دی. شاہ غسان نے تماچا مارنے کا اعتراف کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی یعنی اس مظلوم اعرابی سے فرمایا کہ آپ شاہ غسان سے قصاص یعنی بدلہ لے سکتے ہیں.
یہ سن کر شاہ غسان نے برا مناتے ہوئے کہا کہ ایک معمولی دیہاتی مجھے جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اس کو مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ شاہ غسان نے قصاص کے لیے 1 دن کی مہلت لی اور رات کے وقت فرار ہو گیا، بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ غسان جیسے بادشاہ کی ذرہ برابر بھی رعایت نہ فرمائی، حالانکہ اس سے امید تھی کہ اس کی رعایا مسلمان ہو جاتی، لیکن آپ نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس بدنصیب کے اسلام سے پھر کر دوبارہ کفر و ارتداد کے گڑھے میں کود جانے سے اسلام کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا، بلکہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بادشاہی کی رعایت فرما دیتے تو شاید اسلام کو ضرر یعنی نقصان پہنچ جاتا اور لوگوں کا اس طرح ذہن بنتا کہ اسلام کمزور کو طاقتور سے معاذ اللہ حق نہیں دلوا سکتا۔ تو یہ فاروق اعظم کا عادلانہ نظام اور اسی کی برکت تھی کہ ایک روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی محافظ کے بے خوف و خطر گرمی کے موسم میں ایک درخت کے نیچے پتھر پر اپنا مبارک سر رکھ کر سو رہے تھے کہ روم کا قاصد ان کی تلاش میں ادھر آ نکلا اور انہیں اس طرح سوتا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس سے ساری دنیا لرزہ بر اندام ہے؟ پھر وہ بے ساختہ بول اٹھا، اے عمر، آپ عدل و انصاف کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو پتھروں پر بھی نیند آ جاتی ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، لہذا انہیں مخملی بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ظلم کی نحوست بھی تو دیکھیے، شاہ غسان کا ایمان ہی برباد ہو گیا، اس کا ایمان کی بربادی کا سبب تو ظلم ہوا نا، نہ وہ تھپڑ مارتا، نہ اس کا دانت ٹوٹتا، نہ اس کو غصہ آتا اور اس طرح یہ کہ وہ مرتد ہوتا، ایک سبب بن گیا، بہرحال اس کے نصیب میں یہ لکھا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ ہائے ہائے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم علیہ رحمت اللہ الکریم سے کسی نے پوچھا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ فرمایا بربادی ایمان کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا، نمبر 2 ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا، نمبر 3 مسلمان پر ظلم کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ظلم جو ہے یہ بھی بربادی ایمان کا سبب بن سکتا ہے۔ اے جیب کترو تم بھی سنو، اے ڈکیتیاں کرنے والو، اے دھاڑے مارنے والو، چٹھیاں بھیج کر تاوان طلب کرنے والو، اے چوری چھپے لوگوں کا مال سرقہ لینے والو، اے چوریاں کرنے والو تم بھی سنو، چوری کرنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا وہ قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توق کی شکل میں لٹکا کر آئے گا، اور جس نے تھوڑا سا مال حرام کھایا اس کے پیٹ میں آگ سلگائی جائے گی اور وہ اس قدر خوفناک چیخیں مارے گا کہ جتنے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کانپ جائیں گے، یہاں تک کہ خدا احکم الحاکمین جل جلالہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے۔ اے صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ملک با ملک، شہر با شہر، قریہ با قریہ، گاؤں با گاؤں سے آ کر
دعوت اسلامی کے عظیم الشان بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں جمع ہونے والوں، مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، اپنے اپنے گھروں میں سننے والیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، گناہ اور ظلم کی بد عادتیں نکالنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ چنانچہ آئیے میں آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ منڈن گڑھ ضلع رتنا گیری مہاراشٹر ہند کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا، میں برے دوستوں کی صحبت کے باعث غنڈہ گینگ میں شامل ہو گیا۔ لوگوں کو مارنا، پیٹنا، گالیاں بکنا میرا معمول تھا۔ جان بوجھ کر جھگڑے مول لیتا۔ جو نیا فیشن آتا سب سے پہلے میں اپناتا۔ جن میں کئی بار کپڑے تبدیل کرتا، سوائے جینز کے دوسری پینٹ نہ پہنتا۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر رات گئے گھر لوٹتا اور دن چڑھے تک سوتا رہتا۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیوہ ماں سمجھاتی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امی کے سامنے بھی زبان درازی کرتا۔ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے کسی با امامہ اسلامی بھائی نے ملاقات پر ایک رسالہ، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک رسالہ جنات کا بادشاہ مجھے تحفے میں دیا۔ میں نے پڑھا تو مجھے اچھا لگا۔ رمضان المبارک میں ایک دن کسی مسجد میں جانے کی توفیق مل گئی تو اتفاق سے وہاں ایک سبز امامے اور سفید لباس میں ملبوس سنجیدہ نوجوان پر نظر پڑی۔ معلوم ہوا کہ یہ یہاں پر اعتکاف کیے ہوئے۔ انہوں نے درس فیضان سنت دینا شروع کیا تو میں بیٹھ گیا۔ بعد درس انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتائیں۔ ان اسلامی بھائی کا لباس اس قدر سادہ تھا کہ بعض جگہ پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ پھر جب ان کے گھر سے کھانا آیا تو وہ بھی میں نے دیکھا کہ بالکل سادہ تھا۔ میں ان کی سادگی سے بہت متاثر ہوا اور مجھے ان سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ میں ان سے ملاقات کے لیے آنے جانے لگا۔ اتفاق سے عید الفطر کے بعد اسی اسلامی بھائی کا نکاح بھی تھا۔ یہ بیچارے غریب اور تنگ دست تھے، مگر حیرت کی بات کہ انہوں نے اس بات کا مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کسی قسم کی مالی امداد طلب کی۔ میں اور زیادہ متاثر ہوا کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے اور اس کے وابستگان کس قدر سادہ اور خوددار ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سادہ سے مبلغ کی پرکشش شخصیت کے سبب دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں نے عاشقان رسول کا ہمارا 8 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ بس پھر کیا تھا، میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، قلب میں مدنی کی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی ذات کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مجھ پر وہ مدنی رنگ چڑھا کہ آج کل میں علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ دیکھا ہے گنڈا گینگ سے تعلق رکھنے والا ایک بدمعاش صفت انسان دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی سادگی اور حسن اخلاق اور پھر 8 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا، بلکہ ذمہ دار بن گیا۔ سادگی چاہیے، عاجزی چاہیے آپ کو، گھر چلے قافلے میں چلو، خوب خودداریاں اور خوش اخلاقیاں آئیے سیکھ لیں، قافلے میں چلو، عاشقان رسول لائے سنت کے پھول آؤ لینے چلے، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے مسلمانوں کو ستانے والو، اے لوگوں کے دل دکھانے والو،
اے لوگوں کے نام بگاڑنے والوں. جی ہاں، نام بگاڑنے کا رواج بہت ہے. آپ اپنے گرد دیکھیں کس کس کا نام آپ صحیح طریقے سے لکھتے ہیں، کتنا بگاڑتے ہیں، اڑا تو لگا ہی دیتے ہیں. مجھے تو مثال دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس طرح آج کل نام بگاڑتے ہیں. حالانکہ نام بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے. اے لوگوں پر پھبتیاں کسنے والوں، اے لوگوں کی ایذا دینے والے انداز میں نقلیں اتارنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں، تم بھی آؤ اور سنو. رب کائنات جل جلالہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت آفتاب ولایت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. کیا ہی برا نام مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کی غربت یا حسب نسب یا جسمانی عیب پر ہنسنا گناہ ہے. اسی طرح نام بگاڑنا بھی گناہ ہے. کسی کو کتا، گدھا، سور وغیرہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح کسی میں عیب موجود ہو تب بھی اسے اس عیب کے ساتھ نہیں پکار سکتے. مثلا اے اندھے، ابے کانے، او لمبے، ارے ٹھگنے وغیرہ. ہاں، ضرورتاً پہچان کروانے کے لیے کہنے کی اجازت کی صورت نکلتی ہے. لوگوں پر ہنسنے، برے القاب سے پکارنے اور مذاق اڑانے والوں کو قرآن پاک نے فاسق کا فتویٰ ارشاد فرمایا ہے، اور جو توبہ نہ کرے اسے ظالم قرار دیا ہے. اے مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں، آؤ آؤ کان کھول کر سنو کہ جب کسی مسلمان کا مذاق اڑانے کو جی چاہے تو خدا را اس روایت پر غور کر لیا کرو، جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے کسوں کے مددگار بزن پروردگار صاحب پسینے خوشبودار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ، چنانچہ وہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا۔ تو یوں گویا وہ جنت سے
محروم کر دیا جائے گا۔ تو اے مجھے صحرائے مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان میں سننے والوں، اے جگہ بجگہ اجتماع کے اندر سننے والی اسلامی بہنوں، اے مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، سب گھبرا کر اللہ رب عزت جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے اور ٹھہریے۔ بندوں کی حق تلفی کے معاملے میں بارگاہ الہی جل جلالہ میں صرف توبہ کرنا کافی نہیں، بندوں کے جو جو حقوق پامال کیے وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ مثلا مالی حق ہے تو اس کا مال بھی لوٹانا ہوگا، دل دکھایا ہے تو معافی مانگنی ہوگی۔ آج تک جس جس کا مذاق اڑایا، برے القاب سے پکارا، دل آزار نقلیں اتاری، دل دکھانے والے انداز میں آنکھیں دکھائیں، گھورا، ڈرایا، گالی دی، غیبت کی اور اس کو پتہ چل گیا، جھاڑا مارا، ذلیل کیا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی ایذا کا باعث بنے، ان سب سے معاف کروا لیجئے۔ اگر یہ سوچ کر باز رہے کہ معافی مانگنے سے اس کے سامنے میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی تو خدا را ٹھنڈے دل سے غور فرما لیجئے، قیامت کے روز اگر یہی لوگ آپ کی نیکیاں حاصل کر کے اپنے گناہ آپ کے سر ڈال دیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ خدا کی قسم صحیح معنوں میں آپ کی پوزیشن، اس سڑی ہوئی پوزیشن کی دھجیاں تو اس وقت اڑیں گی، اور کوئی ہمدردی کرنے والا، کوئی دو آنسو بہانے والا بھی نہیں رہ جائے گا۔ جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، اپنے والدین کے قدموں میں گر کر، اپنے عزیزوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر، اپنے ماتحتوں کے پاؤں پکڑ کر، اپنے اسلامی بھائی اور دوستوں سے گڑ گڑا کر، ان کے آگے خود کو ذلیل کر کے آج دنیا میں معافی مانگ کر آخرت کی عزت حاصل کرنے کی سعی فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے اور سب ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیجئے۔ صد کروڑ جس کے ساتھ لوگ زیادہ منسلک ہوتے ہیں اس سے بندوں کی حق تلفیوں کے صدور کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ مجھ سگے مدینہ سے وابستگان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نہ جانے کتنوں کا مجھ سے دل دکھ جاتا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، میری ذات سے کسی کی جان مال یا آبرو کو نقصان پہنچا ہو، وہ چاہے تو بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ تصور کیجئے کہ دنیا میں جو بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے وہ سمجھیے کہ میں نے آپ کا تلف کر دیا ہے، اب وہی بڑے سے بڑا حق مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے علاوہ جو بھی حقوق میں نے تلف کیا ہوں للہ فی سبیل اللہ، مجھے معافی سے نواز دیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اگر کسی کا مجھ پر قرض آتا ہو تو بے شک وصول کر لے، اگر وصول نہیں کرنا چاہتے یا شرماتے تو مجھے معافی سے نواز دیجئے۔ ایسا تو نہ کیجئے نا کہ آخرت کے لیے باقی رکھ دیں آپ اور میں پھنس جاؤں، اللہ نہ کرے، تو مجھے معاف کر دیجئے۔ البتہ جو آپ میں سے میرا قرض دار ہو تو میں اپنی ذاتی رقمیں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے سبب کسی مسلمان کو عذاب نہ کرنا، جس نے میری دل آزاری کی یا دل آزاری کرے گا، مجھے مارا یا آئندہ مارے گا، میری جان لینے کی کوشش کی یا آئندہ کرے گا یا کہ شہید کر ڈالے گا، میں نے ہر مسلمان کو اپنے اگلے پچھلے حقوق معاف کیے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ، تو بھی مجھ عاجز و مسکین سگے مدینہ کو اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اس اجتماع میں جو تیرا مقبول بندہ ہو، جو نیک بندہ ہو، جس کے آنسو تجھے پسند آ گئے ہوں، جس کی عاجزی تجھے پسند آئی ہو، اے مالک اسی کا صدقہ، اسی کی عاجزی کا صدقہ، اسی کی سادگی کا صدقہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ سب اسلامی بھائی جو اس وقت بین الاقوامی 3 روزہ اجتماع میں جمع ہیں یا مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں جہاں کہیں مجھے سن رہے ہیں، وہ توجہ کریں کہ دنیا میں بندے کا جو بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے، اگر میں نے آپ کا وہ حق بھی طلب کر دیا ہو تو خدا را مجھے معاف کر دیجئے۔
اور اس کے علاوہ سارے حقوق جو بھی ہوں وہ معاف فرما دیجئے، اللہ کے لیے معاف فرما دیجئے۔ بلکہ احسان، بالائے احسان تو یہ ہوگا کہ مجھ کمزور و ناتوان بندے کو آئندہ کے لیے پیشگی یعنی ایڈوانس ہی میں معافی سے نواز دیجئے، آپ کا احسان بالا احسان ہوگا، کرم بالا کرم ہوگا۔ خدا را میرا دل رکھ لیجئے اور قلب کی گہرائی کے ساتھ ایک بار یک زبان ہو کر کہہ دیجئے میں نے معاف کیا۔ جس نے معاف کیا اس کو میں دعا دیتا ہوں جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔